الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن لله وإنا إليه راجعون وقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آ کر چلے گئے اور کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اور پھر زندگی کے متعلق کہا کہ برطرز اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اور پھر اسی طرح کہا کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ سب کے سب اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا کی چکا چوند کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر بعض اوقات اس طرح منہمک ہو جاتے ہیں، اس طرح کھو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم نہیں تھے تو ہمیں پیدا کیا گیا، ہمیں وجود عطا کیا گیا، تو اس میں میرا اختیار نہیں تھا کہ ہم کو وجود عطا کیا گیا، اور جب اختیار نہیں تھا تو یہ بات بھی واضح ہے کہ پھر جس چیز پر اختیار نہیں ہوتا بندہ اس کا مالک بھی نہیں ہوتا، اس کی ملکیت بھی اس کے پاس نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس یہ جسم جس کو وہ اپنا جسم بظاہر کہتا ہے، یہ زندگی جس کو وہ اپنی زندگی کہتا ہے، جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ میرا جسم ہے، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، جب وہ غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جسم بنایا کیا اس نے خود ہے، اس جسم کے وجود میں اس کا اپنا کیا کردار ہے۔ پوری کائنات تھی ہی نہیں اور
پھر یہ کائنات وجود میں آئی، انسان اپنے سے سوال کرے یا جو ہے وہ بظاہر بات کر کے اس بات کا اظہار کرے یا پوچھے کہ پوری کائنات کے وجود میں آنے میں اس کا کیا کردار ہے، کیا اس کے پاس کوئی اختیار تھا، کیا وہ خود سے یہ کائنات کو پیدا کرنے میں مؤثر تھا؟ جواب نہیں میں آئے گا، جتنا بھی غور کریں گے جواب نہیں میں آئے گا۔ جب انسان کا اپنے وجود میں ہی اختیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اس زندگی کا، اس جان کا حقیقت میں وہ مالک خود نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو تھوڑی سی ملکیت کا حق اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ وہ جو تھوڑا سا ملکیت کا حق ہے جس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے، یہ میری جان ہے، یہ میرا جسم ہے، وہ جو کہتا ہے یہ جسم، یہ جان، یہ زندگی جس نے عطا کی ہے اسی نے تم کو یہ حق دیا ہے کہ تم اس کو اپنی طرف منسوب کر سکتے ہو، وگرنہ تم خود سے کہو کہ میں نے اپنے جسم کو خود بنا لیا ہے، میں نے اپنی زندگی کو خود وجود میں، بھئی جو تھا ہی نہیں وہ خود وجود دے کیسے سکتا ہے؟ وجود تو وہ دے گا جو ہے، جو ہمیشہ سے حی ہے، جو ہمیشہ سے قیوم ہے، جو کسی کا وجود میں محتاج نہیں ہے، جو خود کسی کا محتاج نہیں ہے، جو جس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ کسی کو عطا کرے گا۔ جو خود محتاج ہے اس کے عطا کرنے کی یا اس کے خود کو وجود میں لانے کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ کہیں بھی ایسی حقیقت نہیں۔ مگر چونکہ تھوڑا سا وجود میں لانے والے نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے تو انسان اس ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی ملکیت ہے، اس کی مرضی ہے۔ لہذا اس بات میں بندے کو واضح ہونا چاہیے کہ اس کا جسم، اس کی جان، اس کی زندگی اس کے پاس اگر ملکیت کی حیثیت سے رکھی گئی ہے یا اس کو اس کی طرف منسوب کیا گیا ہے تو یہ عارضی اور وقتی ہے، عطائی طور پر کیا ہے، یہ اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ اس کے پاس امانت ہے اللہ رب العزت کی۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کی امانت ہے، یہ وجود اللہ رب العزت کا امانت ہے۔ یہ جو معاملات، یہ جو زندگی کے اندر ملکیت کا جو محدود سا تصور ہے جس کے تحت جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری جائیداد ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری جو ہے وہ ہستی ہے، اس اعتبار سے جو بھی بات کرتے ہیں وہ اس عطا کردہ ربانی عطیہ کا تھوڑا سا حصہ ہے جس کا اظہار کرنے کی قدر تھوڑی سی اجازت ہے بس، اور وہ آپ کے پاس جس کو آپ ملکیت کہہ رہے ہیں ہے وہ آپ کے پاس امانت، وہ حقیقت میں آپ کے پاس امانت ہے، امانت خدا بندی ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ جب جان پر، جسم پر، وجود پر ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ ہماری حقیقی ملکیت نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، تو پھر اس کو خود سے فنا کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ لہذا خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، خودکشی حرام، اسی لیے کہ آپ کے پاس آپ کی زندگی اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ وہ امانت جس نے سپرد کی ہے، جس حکمت کے تابع سپرد کی ہے، وہی جانتا ہے کہ یہ کب سپرد کرنی تھی اور کر دی گئی ہے، دیا جائے گا، وہی جانتا ہے۔ خود سے اس کو ختم کرنا اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہ بھی اس کے حکم ہی کے تابع ہے کہ اس فرد کے اپنے اعمال جو ہے یا اس کا اپنا مزاج جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو تھوڑی سی اس کو اجازت دی گئی تھی اس کا اس نے اس قدر جو ہے وہ ناجائز استعمال کیا کہ اب وہ خود سے ہی اپنی جان لینے کے درپے نظر آتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے زندگی، اور ہمارے پاس جب امانت ہے تو امانت واپس بلاہر کرنی ہوتی ہے، جان پھر جان آفری کے سپرد کرنی ہوتی ہے۔ لہذا کل نفس ذائقۃ الموت کے حکم کے عین مطابق جو ہے وہ پھر ایک دن
سب پر آنا ہے کہ فنا اس کے ساتھ جو ہے وہ ملحق ہونی ہی ہونی ہے، عدم کی طرف جو ہے وہ جانے کے لیے جو ہے وہ راہ اس کی ہموار ہونی ہی ہونی ہے۔ اب یہ وہ بہتر جانتا ہے، اس کی حکمت ہے کہ کس کے لیے یہ وقت جو ہے وہ کب ہے، کس کے لیے یہ وقت مناسب جو ہے وہ کب آئے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص طبیعت، ایک فطرت، ایک مزاج عطا کیا ہے جس کے تابع ہو کر وہ خوش بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی بات اس کی خواہش، اس کی منشا، اس کی مرضی کے برابر ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی بات اس کی خواہش کے برخلاف ہوتی ہے، انسان جس کے پاس اپنی زندگی بھی اپنی نہیں ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، تو اس زندگی کے ساتھ وہ اپنا دل ایسے لگا لیتا ہے، اس زندہ رہنے کی خواہش کو اپنے ساتھ ایسا جوڑ لیتا ہے کہ پھر زندگی کا چلا جانا بھی اس کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، زندگی کا ختم ہونا بھی اس کو غم میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی بات وہ اپنی خواہش کے خلاف سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ بھی بات وہ اپنی جو منشا یا مرضی تھی اس کے خلاف سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ اس فکر میں مبتلا ہو جائے، انسان اگر اس فکر میں مبتلا ہو جائے کہ یہ جان میرے پاس امانت ہے اللہ کی، اس نے ہمیں عطا کی ہے، جب چاہے اس کو وہ ہم سے واپس لے سکتا ہے، تو یہ وہ فکر ہے جس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا جو ہے وہ امت کو دی ہے کہ تم میں سے جو بہترین افراد ہیں ان میں سے وہ فرد بھی شامل ہے جو اپنی موت کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں، اس دنیا سے جانے کے لمحے کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، موت سے غفلت نہیں برتتے۔ دنیا کے اندر بھی جو موت سے غفلت نہیں برتتے تو دنیا کی بے ثباتی کو جب پیش نظر رکھتے ہیں تو دنیا میں وقت گزارنا بھی ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مگر بہرحال جب انسان سے کچھ چھنتا ہے، جب انسان سے کچھ جاتا ہے، جب اس کو اس کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کو دکھ ہوتی ہے، اس کو غم ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ کس طرح سے تم نے مداوا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حکم تو اللہ ہی کا ہے، وہ دکھ پہنچانے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور دکھ کا درمان بھی اسی کے پاس ہے۔ وہ تکلیف اور مصیبت آزمائش کے لیے جو ہے وہ مبتلا کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھنے والی ہستی ہے، لہذا مصیبت میں ڈال کر جب آزمائش کسی تک جو ہے وہ پہنچاتی ہے تو اس کے بعد آزمائش سے نکلنے کی صورتحال بھی وہی ذات پیدا کرتی ہے، وہی نکالتی ہے۔ لہذا دیکھا یہی جا رہا ہوتا ہے کہ جب اس کو آزمایا تھا تو اس نے میری ذات پر ایمان چھوڑا تو نہیں ہے، میری ذات پر یقین کرنا چھوڑا تو نہیں ہے، میری ذات پر جو ہے وہ کامل یقین اس کا متزلزل تو نہیں ہوا، کیا جو ہے وہ میری ہی بے شمار پہنچائی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے تھوڑی سی میری طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر ناشکرا تو نہیں ہو جاتا ہے؟ یہی آزمائش ہے، یہی آزمائش ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جب دین کامل کی پوری تعلیمات ہم تک پہنچائی گئی ہیں تو انسان کے دکھ، درد، مصیبت اور تکالیف کے درمان کے لیے بھی بے شمار جو ہے وہ تفصیلات جو ہے وہ ہدایت کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت کریمہ کہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ایمان والے جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ للہیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جب وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسے کے ساتھ زندگی گزارے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دکھ، درد، تکلیف جو ہے وہ ہماری آزمائش کی طرف سے جو ہے وہ اللہ نے ہی ہمیں دی ہے، اور ہمیں اس مصیبت سے نکالنے والی بھی وہی ذات ہے۔ جب وہ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں تو جب ان تک مصیبت پہنچتی ہے، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا کہنا ہوتا ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں انا للہ، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہر شے اللہ ہی کی طرف سے ہے، حکم اللہ ہی کا ہے۔ حکم اللہ کا کیسا حکم ہے کہ پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی
بغیر اس کے حکم کے حرکت نہیں کرتا ہے۔ کائنات کی وسعت سے آپ لوگ واقف ہیں، یہ جس کہکشاں کے اندر ہم رہتے ہیں، علم فلکیات کے ماہرین جو ہے وہ یہ جان، جس کہکشاں کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کہکشاں کے اندر جو ہماری زمین ہے، وہ زمین، آپ ذرا ان تصورات کو تھوڑا سا اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت اور اس کی جو ہے وہ حکم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس گہرائی کو جو ہے وہ اپنے اوپر ذرا کھول کر اپنے قلب پر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ادراک کرتے ہوئے جو ہے وہ اظہار قلب پر کریں گے تو کیفیت ہی مختلف ہوگی۔ ذرا بات کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کہکشائیں کتنی ہیں، کہکشائیں کہ جن کے اندر ستاروں سیاروں کی تعداد ایسی ان گنت ہے کہ ہماری زمین اس کہکشان کے اندر ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈھیر بہت بڑا جو ہے وہ ریت کا پڑا ہے اور ایک ذرہ جو ہے وہ اس میں جس قدر ہے اس قدر ہماری زمین ہے، اور کائنات کی وسعت کا اندازہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، ہمارے پاس تو وہ جو ہے وہ وسائل ہی نہیں ہے، اختیارات ہی نہیں ہے کہ ہم جان سکیں۔ جن وسائل اور اختیارات کو جو ہم استعمال کر کے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پوری کہکشاں جو ریت کے ڈھیر کے مطابق جو بڑی وسعت والی بہت بڑے ڈھیر کی طرح جس کے اندر زمین ایک ذرے، وہ خود کہکشاں جو ہے وہ کہکشاؤں کے اندر ریت کے ڈھیر میں سے پڑے ہوئے ایک ذرے کی مانند ہے۔ کائنات کی وسعت کا اندازہ لگائیں، اور پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی سیارے ستارے کہکشائیں، وہ اپنے اپنے مداروں میں اس طرح سے حرکت کر رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی کوئی ایک دوسرے کے رستے میں نہیں آتا ہے، اور ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کا رستہ کاٹ کر ایک دوسرے کو تباہ و برباد نہیں کرتا ہے۔ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہمواری کے ساتھ اور بڑے اسلوب اور عدل کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک ذرہ بھی اس پوری کائنات میں اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر رہا، تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ خالق کائنات جو ہے اس کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، تصور تو کریں، اور کائنات کا اندر اس کا حکم کیسے جاری ہے ساری۔ تو وہ خالق حقیقی کہ کائنات کے اندر جو ہے وہ اس کا حکم جو ہے وہ اس وسعت کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور وہ ہر شے کی طرف یکساں طور پر متوجہ ہے، اور ہر ایک کی زندگی اور ہر ایک کی موت کو جو ہے اسی نے اپنے حساب کتاب سے جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے۔ قضاء و قدر کے تقدیر کے سارے فیصلے اسی کے حکم کے عین موافق ہو رہے ہیں۔ تو جب وہ کسی کو زندگی عطا کر رہا ہے یا کسی کو جو ہے وہ کسی غم یا دکھ یا تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، تو وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جب ہمیں آزما رہا ہے تو پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ بھی میں خود ہی تمہیں بتاؤں گا، اور جب تم خود اس طریقے پر چلو گے، وہ طریقہ کیا ہے کہ لوگ جانتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں، اچانک سے سب کچھ وجود میں آ گیا تو اللہ ہی نے پیدا کیا، اب سب کچھ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی کی طرف لوٹ کر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ کائنات کی حقیقت ہے، یہ کائنات کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ کائنات کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اللہ ہے کتنا مہربان، آخر میں اللہ ہے کتنا مہربان کہ مصیبت بھی خود عطا فرماتا ہے، ہمارے ساتھ ایسی محبت کرتا ہے کہ مصیبت کے ساتھ اجر بھی وہ خود ہی عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، حضرت ام سلمہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس حدیث کا ذکر کیا کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی اس دعا کے الفاظ بھی جو ہے وہ سن لیجئے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ نے جب یہ حدیث سنی ہوئی تھی تو جب آپ کے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا آپ کے شوہر، تو اس وقت وہ سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی بطور خاندان حیثیت کے، آپ سے اس کے ساتھ ہجرت کی تھی اور جو ہے وہ اولین اکابرین میں شامل ہیں، تو آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کا انتقال ہوا تو شدید رنجیدہ تھی، مگر کہنے لگی کہ میں نے اس دعا کو پڑھ لیا، فرمانے لگی کہ میں نے اس دعا کو پڑھ لیا، اور جب اس دعا کے الفاظ ادا کیے تو پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، تو ام المومنین میں جو ہے وہ شمار ہوا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اللہ جو ہے وہ پھر جب مصیبت پر اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اسی سے دعا مانگی جاتی ہے، اسی سے نعم البدل مانگا جاتا ہے، تو وہ اس سے بہترین نعم البدل جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یقیناً ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین نعم البدل اور کیا ہو سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہر طرز عمل جو ہے وہ اس کی اتباع خیر ہی خیر ہے، نیکی ہی نیکی ہے۔ آپ خود جو ہے وہ چراغ کے بجھ جانے پر بھی جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے، فرمانا کہ جب تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے، یعنی چراغ کا بجھ جانا بھی جو ہے وہ دل کو تکلیف دینے والا ہے، تو جب تم پر کوئی بھی مصیبت ہے تو تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا اور تمہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائے۔